زندگی جیسی عظیم نعمت کی حفاظت کے لیے خاموش قاتل یعنی ہائی بلڈ پریشر سے نجات کی چند تدبیریں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اکرام صدیقی۔ اس وقت معاشرے میں ہر چوتھا فرد ہائی بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہے، اور یہ اکیلا ہائی بلڈ پریشر بذات خود کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ ہارٹ اٹیک، ذیابیطس یعنی شوگر، فالج، لکوہ، گردوں کو ناکارہ بنانا، بینائی کا تیزی سے کم ہونا، برین ہیمریج، یہ سب خطرناک اور جان لیوا بیماریاں ہائی بلڈ پریشر ہی کی تباہ کاریاں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ایسے افراد تو بہت کم ہوں گے جنہیں ہائی بلڈ پریشر جینیاتی طور پر یعنی ماں باپ سے ورثے میں ملا ہو، لیکن ایسے افراد کثرت سے ملیں گے جنہیں یہ بیماری تفکرات، پریشانیوں، الجھنوں کی وجہ سے لاحق ہوئی ہو۔ ایسے لوگ جو پریشانیوں اور الجھنوں کے نتیجے میں ہائی بلڈ پریشر کے مریض بنتے ہیں، وہ اس مرض سے کیسے چھٹکارا پائیں؟ ان کے لیے سب سے پہلی اور بڑی ٹپ یہ ہے کہ اگر انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا تو وہ معاملات کو سنوارنے سدھارنے کے لیے کوشش ضرور کریں، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں اور ہر قسم کے دباؤ سے خود کو آزاد کر لیں۔ دوسری صورت میں نقصان اپنا ہی ہوگا۔ میڈیکل ریسرچ کے مطابق نائٹرک آکسائڈ کی کمی کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے، اور ڈاکٹر ایسے مریضوں کو نائٹرک آکسائڈ کی کمی پوری کرنے کے لیے ہی دوائیں تجویز کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے نزدیک علاج صرف یہ ہے کہ ساری عمر دوائیں کھاتے رہیں۔ بات ذرا تلخ لیکن حقیقت ہے کہ ڈاکٹر نہیں چاہتے کہ آپ صحت مند رہیں، اور فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی نہیں چاہتی کہ آپ صحت مند اور تندرست رہیں۔ اپنی تندرستی اور صحت مندی کے لیے ساری کوششیں آپ ہی کو کرنی ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی اور ڈھارس بندھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس نے ہر علاقے کے لحاظ سے اپنے بندوں کے لیے غذا اور علاج مہیا کر رکھا ہے۔ مثلا گرم علاقوں کے وہ لوگ جنہیں ہائی بلڈ پریشر ہونے کا اندیشہ لاحق ہو، اگر اسبگول کی بھوسی، جسے بعض علاقوں میں چھلکا اسبگول بھی کہا جاتا ہے، کا صرف 1 چمچ پانی یا دودھ میں حل کر کے ہر روز استعمال کر لیا جائے تو بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ نمبر 3، اگر بلڈ پریشر اچانک شوٹ کر گیا ہے تو فریج کا رکھا ہوا دودھ 1/4 گلاس لے کر 3 حصے اس میں پانی ملا کر پی لیا جائے تو فوری طور پر ریلیف مل جاتا ہے۔ نمبر 4، اگر شوگر کا مرض نہیں ہے تو املی و آلو بخارے کا شربت بھی ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوائیں تو انتہائی ناگزیر صورت میں ہی لینی چاہیے۔ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ دواؤں کی نوبت ہی نہ آئے۔ پیدل چلنا بہت اچھی اور آسان ورزش ہے۔ روزانہ کم از کم 15 منٹ کی واک کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ اس سے نائٹرک آکسائڈ قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہے، جس سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ نائٹرک آکسائڈ قدرتی طور پر حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ ہے کھلی فضا میں لمبی لمبی سانسیں لینا۔ اگر آپ کے گھر کے آس پاس کوئی پارک ہے تو آپ وہاں پر کھڑے ہو کر لمبی لمبی سانسیں لے کر نائٹرک آکسائڈ کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض ایسا نہیں ہے تو آپ کے گھر کا صحن، بالکنی یا ایسا کمرہ جس میں ہوا اور روشنی کا گزر ہو، اس کام کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کھلی فضا میں سانس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لمبی سانس کھینچیں اور اس کو اپنے سینے کے اندر جتنی دیر تک روک سکتے ہوں روکیں، اور جب ناقابل برداشت ہو جائے تو ہونٹوں کو گول کر کے چھوٹا سا سوراخ بنا کر سانس کو آہستہ آہستہ خارج کریں۔ 3 مرتبہ کے اس عمل کو اگر 1 سیٹ مان لیا جائے تو صبح شام 5 سیٹ کرنے سے آپ نائٹرک آکسائڈ کی کمی سے محفوظ رہیں گے اور آپ کو دوائیں نہیں کھانی پڑے گی۔ اس سے زیادہ سستا اور قدرتی علاج اور کیا ہو سکتا ہے؟ اپنانے نہ اپنانے کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اسے اپنے دوستوں اور عزیزوں میں بھی شیئر کیجئے کہ بھلائی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے۔ اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر آسانیاں عطا فرمائیں گے۔